السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 19۔ جو شخص انجان جگہ پر اور چند انجان لوگوں کے بیچ سب کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، کیا تمہارا کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ کیا تم نے مارا؟ بولو، کیا تم نے مارا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا تم نے میرے شوہر اور بیٹے کو مارا؟ وہ شیطان نیدا کو دیکھتے شیطانی قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا اور اس کے کانوں میں اب تک وہی شیطانی قہقہے گونج رہے تھے۔ بیدار ہوئی تو آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ جان گئی وہی شخص اس کا گنہگار ہے۔ بہراج کا یہ چلہ 2 بجے تک کا تھا اور گرو تب تک چلہ کشی کرتا جب تک بہراج چلا نہیں جاتا۔ بین بجاتے ہوئے چلہ کرنا تھا، منتر دل ہی دل میں پڑھنا تھا۔ آدھ گھنٹے سے اب تک کوئی بھی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ وہاں سے 90 کوس دور ایک ناگن بھی چلہ کر رہی تھی۔ وہ کوئی عام سی ناگن نہیں، اچھا دھاری ناگن تھی۔ مسلم نسل کوبرا سے تعلق رکھتی۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، اکثریت لوگوں کی اچھادھاری ناگن کو نہیں مانتی، مگر یہ حقیقت ہے، اور ویسی ہی حقیقت جیسا کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقی مخلوق ہیں۔ ناگن ساکشی کالا جادو نہیں، البتہ وہ جادو کرتی اور سیکھتی۔ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بننے کی جگہ اگر اسے کوئی مجبور اور مصیبت میں گھرا ملتا تو اس کی مدد ضرور کرتی۔ ناگن ساکشی کا نام اس کے دادا نے رکھا۔ انہیں یہ نام بے حد پسند تھا اور ناگن پر جچتا بھی۔ ساکشی مطلب سچے گواہ۔ چند سال پہلے ساکشی کے ناگ والدین کو کسی انسان نے بلا جواز مار ڈالا، اس خدشے کے پیش نظر کہ ضرور کسی نہ کسی کو ڈس لیں گے۔ ناگن ساکشی اپنے والدین کے مجرموں کو ڈھونڈنے یا انتقام لینے کی بجائے بہت تکلیف اور مشکلات سہتی اب تک اپنا کوئی ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ سکی۔ اس کی درد داستان الگ ہی تکلیفوں بھری تھی۔ وہ انسانوں سے دور رہنا چاہتی۔ اس کے خیال میں انسان بہت خطرناک مخلوق ہے۔ ساکشی چونکہ آثار میں تھی، چلہ کر رہی تھی، اسی لیے اسے بین کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن جیسے ہی اس کا چلہ مکمل ہوا، وہ بین کی آواز سے مدہوش اسی جانب کھنچنے لگی۔ اس نئی افتاد پر گھبرا کر جلدی سے غائب ہوتی وہاں سے کچھ دور گئی۔ بین کی آواز مدہوشی بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کی غائب ہونے کی طاقت بھی کمزور پڑتی جاتی۔ وہ ساتھ ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھی کہ بین کون بجا رہا ہے۔ 100 کوس دور پہنچ کر بے جان ہوتی گر پڑی۔ ہانپتی ہوئی وہ بند آنکھوں سے کھنڈر دیکھ رہی تھی۔
جس میں ایک لڑکا بین بجاتا چلا کر رہا تھا۔ انسانوں کے پاس یہی سانپوں کی کمزوری تھی جس پر قابو پانا بہت تھکا دینے والا عمل ہوتا۔ وہ نڈھال بے ترتیب سانس کو اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہراج مایوس ہوا چلہ جلد مکمل کر رہا تھا۔ ناگ یا ناگن کا منکا حاصل کر لیتا تو جنگل میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ اسے محسوس ہوا اب بین کی آواز نہیں۔ اسی وقت وہ غائب ہو کر کھنڈر کے اندر گئی، پر وہ دیر سے پہنچ پائی، بہراج جا چکا تھا۔ بہراج اس جنگل میں پہنچا تو وہاں بارش دھیمی رفتار سے برس رہی تھی۔ ایک گھنے پیڑ کے نیچے رک کر وہ بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ ناگن پلٹنے والی تھی، اسے مانوس بو محسوس ہوئی۔ چند قدم مزید چلنے پر اسے جادوگر دکھائی دیا۔ کالے رنگ کا کھلا کرتا شلوار، خون میں نہایا ہوا، گلے میں سفید اور کالے نگوں کی بہت سی مالائیں، ہاتھ پیر خون میں لتڑے۔ اچھا دھاری ناگن تھی اور یہ بو اس کے لیے غیر مانوس نہیں تھی۔ گرو اٹھتے ہی خوشی سے مکروہ قہقہے لگانے لگا۔ انسانی ہڈیاں، خون اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ چونکا اور بھوکے آدم خور کی طرح کسی کی بو سونگھنے لگا۔ ناگن غائب ہوتی کھنڈر سے باہر گئی۔ اسے دور سے جناتی جانور آتے نظر آئے۔